پاپا، اس ذلیل نیچ شخص نے مجھے شادی سے پہلے بے آبرو کرنے کی کوشش کی۔ مجھے آریان نے بچایا۔ مطربہ حلق کے بل چلائی تھی۔ چاچو، یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ دونوں بدکاری کر رہے تھے، میں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو الٹا مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، جنید نے خباثت سے کہا تھا۔ آریان گاؤں سے شہر پڑھنے کے لیے آیا تھا، تب اس کے ماموں نے اسے کسی صورت ہاسٹل نہ رہنے دیا اور اصرار کر کے اسے اپنے گھر لے آئے۔ ان کی بیٹی مطربہ کی منگنی چھوٹے ماموں کے بیٹے جنید سے ہو چکی تھی، جو ایک عیاش اور آوارہ لڑکا تھا۔ یونیورسٹی میں اس کی کئی لڑکیوں سے دوستی اور کئی اسکینڈلز تھے، جس سے مطربہ بہت دکھی تھی، لیکن اپنے والدین کی عزت کی وجہ سے خاموش رہی۔ آریان کے آنے کے بعد وہ اس کی شرافت اور نیچی نگاہوں سے عشق کر بیٹھی، لیکن کبھی ظاہر نہ کیا۔ ایک دن جنید نے موقع دیکھ کر مطربہ سے بھی دست درازی کرنے کی کوشش کی، لیکن اوپر سے آریان نے آ کر اسے بچا لیا۔ لیکن مطربہ کے بابا کے سامنے جنید نے پورا الزام ان دونوں پر ہی لگا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ غلط کر رہے تھے، تو آج ابھی اسی وقت ان دونوں کا نکاح پڑھا کر ان کو یہ گھر چھوڑنا پڑے گا، مطربہ کے بابا چلائے تھے۔ یوں جنید کے تل ملانے کے باوجود مطربہ کا نکاح آریان سے ہو گیا اور وہ اس کے ساتھ گاؤں اپنی پھپھو کے گھر آ گئی۔ پھپھو نے اسے سر آنکھوں پر بٹھایا۔ جہانگیر اور عرفان دو بھائی تھے اور ان کی ایک بہن تھی جو گاؤں میں شادی ہو کر گئی تھی۔ جہانگیر بڑے تھے جبکہ عرفان چھوٹا، اور ان کی بہن جہانگیر سے چھوٹی تھی اور عرفان سے بڑی تھی۔ جہانگیر کی ایک ہی اکلوتی بیٹی مطربہ تھی، جبکہ عرفان کے دو بچے تھے، جنید، عرفہ۔ عرفان کے بچے بگڑے ہوئے تھے، دونوں ہی غرور میں ڈوبے ہوئے تھے۔ عرفان نے جنید کی ضد اور جائیداد کی لالچ میں آ کر اس کا رشتہ اپنے بھائی کے بیٹے سے کر دیا تھا۔ جنید ایک اوباش قسم کا لڑکا تھا، جس کا مقصد صرف لڑکیوں کو پریشان کرنا، ان کی عزت خراب کرنا، ان کو ہراس کرنا تھا، اور مطربہ پر بھی اس نے اسی لیے نظر رکھی ہوئی تھی۔ شمیم، جو جہانگیر کی بہن تھی، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، آریان، جو کہ پڑھنے کے لیے شہر آیا تھا۔ تب اس کے ماموں نے اسے کسی صورت ہاسٹل نہ رہنے دیا اور اصرار کر کے اسے اپنے گھر لے آئے۔ ان کی بیٹی مطربہ کی منگنی چھوٹے ماموں کے بیٹے جنید سے ہو چکی تھی، جو ایک عیاش اور آوارہ لڑکا تھا۔ یونیورسٹی میں اس کی کئی لڑکیوں سے دوستی اور کئی اسکینڈلز تھے، جس سے مطربہ بہت دکھی تھی، لیکن اپنے والدین کی عزت کی وجہ سے خاموش رہی۔ آریان کے آنے کے بعد وہ اس کی شرافت اور نیچے نگاہوں سے عشق کر بیٹھی، لیکن کبھی ظاہر نہ کیا۔ مطربہ کو ایسا لگا جیسے اس کو اس کے خوابوں کا شہزادہ مل گیا، لیکن وہ ابھی بھی جنید کے ساتھ کمیٹڈ تھی۔ جنید اتنی آسانی سے اس کی جان نہیں چھوڑنے والا تھا، لیکن ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ جو وہ چاہتی تھی وہ تو ہو گیا تھا، لیکن اس کے لیے اس کو قربانی دینی پڑی، وہ بہت مہنگی پڑ گئی تھی۔ ایک دن جنید نے موقع دیکھ کر مطربہ سے بھی دست درازی کرنے کی کوشش کی، لیکن اوپر سے آریان نے آ کر اسے بچا لیا۔ لیکن مطربہ کے بابا کے سامنے جنید نے پورا الزام ان دونوں پر ہی لگا دیا۔ پاپا، اس ذلیل نیچ شخص نے مجھے شادی سے پہلے بے آبرو کرنے کی کوشش کی، مجھے آریان نے بچایا، مطربہ حلق کے بل چلائی تھی۔ چاچو، یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ دونوں بدکاری کر رہے تھے، میں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو الٹا مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، جنید نے خباثت سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ غلط کر رہے تھے، تو آج بھی اسی وقت ان دونوں کا نکاح پڑھا کر ان کو یہ گھر چھوڑنا پڑے گا، مطربہ کے بابا چلائے تھے۔ نہیں پاپا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرا یقین کریں، غلط میرے ساتھ آریان نہیں بلکہ یہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پاپا، وہ چیخی۔ لیکن وہ تو اس کی سن ہی نہیں رہے تھے، اور جنید، جس نے سارا تماشا لگایا تھا، وہ یہ فیصلہ سن کر انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ وہ تو بس مزے لے رہا تھا۔ چاچو سیریس ہو گئے تھے۔ ماموں، آریان نے کچھ کہنا چاہا۔ خاموش، میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی اور تم نے میرے ہی گھر میں یہ سب کیا، بس اب اور نہیں برداشت کروں گا۔ جنید بیٹا، ابھی مولوی کو لے کر آؤ، ان دونوں کا نکاح ابھی ہوگا، اس کے بعد سے تم ہمارے لیے مر چکی ہو۔ انہوں نے پہلے جنید کو کہا اور پھر مطربہ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ روتی رہی کہ یہ سب اس نے نہیں کیا، وہ دونوں تو بے قصور ہیں، لیکن اس کے باپ نے اس کی ایک نہ سنی۔ چاچو، مجھے لگتا ہے کہ یہ جلد بازی ہے، ہم کوئی اور فیصلہ بھی تو کر سکتے ہیں نا، وہ بولا، لیکن انہوں نے اس کو غصے سے گھورا۔ یوں جنید کے تلملانے کے باوجود مطربہ کا نکاح آریان سے ہو گیا اور مطربہ کے آنسو کسی کام نہ آئے۔ اس کی ماں کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اس کو باپ نے بہت لاڈ سے پالا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے اتنے لاڈ اٹھانے والے پاپا یوں اس طرح سے اس کو گھر سے نکالیں گے۔ اس کے باپ نے اس کو فوری آریان کے ساتھ روانہ کیا۔ وہ اس کے ساتھ گاؤں اپنی پھپھو کے گھر آ گئی۔ پھپھو نے اسے سر آنکھوں پر بٹھایا، وہ تو صدقے واری جا رہی تھی، جبکہ آریان اس کو اپنی ماں کے پاس چھوڑ کر ڈیرے پر چلا گیا تھا۔ اس کو یہ گلٹ ہو رہا تھا کہ اس کی وجہ سے مطربہ کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے۔ وہ وہاں بیٹھا بس سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ جاؤ نوری، میری بیٹی کو اس کا کمرہ دکھاؤ،
میری بیٹی پہلی دفعہ میرے گھر آئی ہے۔ اور بیٹی تم پریشان مت ہونا، اب سے یہ تمہارا گھر ہے، جو دل کرے بے شک وہ کرو، کوئی پابندی نہیں ہے، انہوں نے اس کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ محتربہ اس وقت کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ وہ ایک طرف اگر باپ کے رویے کی وجہ سے پریشان تھی تو دوسری طرف جو بات اس کو پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ آریان کی زندگی میں زبردستی داخل ہو گئی تھی۔ مانا کہ وہ بھی ایسا چاہتی تھی لیکن اس طریقے سے نہیں، بلکہ عزت اور مان سے وہ آنا چاہتی تھی آریان کی لائف میں، اس کی مرضی سے، زبردستی نہیں۔ وہ ساری سوچیں پس سے پش ڈالتے فریش ہونے چلی گئی۔ لیکن کیا کرتی؟ وہ گھر جہاں اس نے 20-22 سال گزارے تھے، وہاں سے اس طرح نکالے جانے کا دکھ وہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ بہرحال اس نے شاور لیا، باہر آئی اور بال خشک کیے۔ بال خشک کرنے کے بعد وہ ایسے ہی بلینکٹ اوڑھ کر بیڈ پر سو گئی۔ اتنا لمبا سفر کر کے آئی تھی، دوسرا فریش ہونے کی وجہ سے اس کو جلد نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا، اس کو پتہ بھی نہ چلا اور وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے جب وہ سوئی تھی اور آریان تقریباً رات 10 بجے کے قریب گھر آیا تھا۔ اس نے فون کر کے ماں کو ساری صورتحال بتا دی تھی۔ وہ سادہ لو انسان تھی، ان کو ان سب باتوں سے فرق نہیں پڑا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے نہ ہی تو محتربہ سے کوئی بات کی تھی اور نہ آریان سے۔ وہ دونوں کو وقت دینا چاہتی تھی اس رشتے کو سمجھنے کے لیے۔ آریان ماں سے مل کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہاں جا کر اس نے محتربہ کو اپنے بیڈ پر سوتے پایا تو اس کو دوبارہ شرمندگی نے آ گھیرا۔ وہ خود کو قصوروار سمجھتے ہوئے فریش ہونے چل دیا۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا تو ہلکا سا دروازہ نوک ہوا، مطلب آنے والے نے محتربہ کی نیند کا خیال کیا تھا۔ آریان نے بھی اس کی نیند نہ خراب ہو، وہ بھی دروازہ ہلکا سا کھول کر باہر نکل گیا تو باہر نوری ان کی گھر کی ملازمہ کھڑی تھی۔ بولو، آریان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ چھوٹے صاحب آپ کا کھانا، مجھے بھوک نہیں ہے، اور اگر اماں حضور پوچھیں تو بتانا کہ میں نے کھانا کھا لیا تھا۔ سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آریان کی سنجیدگی سے ویسے بھی سارے ہی ڈرتے تھے، اس لیے وہ بھی الٹے پاؤں واپس مڑ گئی۔ آریان اندر آیا، الماری آہستہ سے کھول کر بلینکٹ باہر نکالا اور صوفے پر آ کر لیٹ گیا۔ صوفے کا سائز بڑا ہونے کی وجہ سے وہ آرام سے اس پر سو گیا، لیکن جیسے ہی رخ سامنے کیا تو وہ بیڈ پر سوئی ہوئی تھی، معصوم بچوں کی طرح۔ بالوں کی لٹ اس کے چہرے کو چھو رہی تھی جس کو وہ نیند میں ہونے کے باوجود ہٹا دیتی تھی۔ آریان نے کتنے لمحے اس کو ایسے ہی دیکھتے ہوئے گزار دیے، پھر اس کو یاد آیا کہ آج اس کی وجہ سے وہ کتنی روئی تھی تو وہ خود کو ملامت کرنے لگا۔ اس نے رخ دوسری طرف کر لیا۔ وہ اس کا جتنا دیکھتا تھا اتنا ہی خود کو قصوروار ٹھہراتا تھا۔ رات کے 2 بجے کے قریب جب محتربہ کی آنکھ بھوک کے احساس سے کھلی تو اس کی نظر سامنے آریان پر پڑی جو بلینکٹ کے صوفے پر سو رہا تھا۔ اب اس کو احساس ندامت نے آ گھیرا تھا۔ لعنت ہو تم پر جنید، تمہاری وجہ سے آج میرے باپ نے ایک معصوم کی زندگی میں زبردستی داخل کروا دیا۔ تم ذلیل ہو گئے، تمہاری وجہ سے میرا باپ مجھ سے دور چلا گیا۔ وہ جو جنید کو بددعا دے رہی تھی، آریان کی آنکھ کھلی تو اس کی کان میں آخری الفاظ سنائی دینے تو وہ اور ندامت کی گہرائیوں میں چلا گیا۔ اس کو لگا کہ وہ اس کو بددعا دے رہی تھی۔ وہ بھوک کی وجہ سے اٹھی تھی اور دروازہ کھول کر باہر چلی گئی تھی۔ پیچھے آریان کو خود پر غصہ آ رہا تھا، کیا کر دیا تھا اس نے؟ ایک معصوم کی زندگی برباد ہو گئی تھی اس کی وجہ سے۔ وہ نیچے سیڑھیاں اتر تو آئی تھی لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اب کچن کیسے ڈھونڈے۔ وہ پہلی دفعہ آئی تھی۔ سیڑھیوں سے آگے 2 راستے تھے، ایک لمبی راہداری اور دوسری طرف بھی راہداری ہی بنی ہوئی تھی، لیکن وہاں آمنے سامنے کمرے تھے جبکہ ایک طرف نہیں تھے۔ وہ پریشان کھڑی تھی، جب سامنے سے نوری آتے ہوئے دکھائی دی تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہائے شکر ہے بی بی جی، میں پانی پینے آ گئی، آپ مجھے بتائیں کیا کام ہے؟ نوری نے آتے ہی اس سے پوچھا۔ وہ مجھے کچن میں جانا ہے، تم بتا سکتی ہو کچن کہاں ہے؟ وہ نوری سے بولی تو اس نے سر ہلایا اور پھر وہ نوری کے ہمراہ کچن تک پہنچی۔ اس نے نوری کو منع بھی کیا کہ وہ خود گرم کر لے گی کھانا، لیکن وہ نہ مانی۔ اس نے اس کو کھانا گرم کر کر دیا۔ محتربہ نے آرام سے کھایا۔ نوری وہیں بیٹھی رہی، اس سے باتیں کرتی رہی۔ پھر کھانا کھانے کے بعد نوری نے ہی اس کو کمرے میں چھوڑا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد دوبارہ انہی سوچوں نے اس کو گھیر لیا تھا۔ وہ دوبارہ سوچتے سوچتے نیند کی وادی میں جب گم ہوئی، اس کو خبر نہ ہو سکی اور وہ تب اٹھی جب نوری نے آ کر اس کو اٹھایا اور وہ اٹھی۔ وہ فریش ہونے چلی گئی تھی لیکن وہاں اس کو آریان کہیں بھی نظر نہ آیا۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ آریان نہ جانے کہاں ہے۔ وہ باہر نکل کر آئی تو کپڑے وغیرہ بدل کر وہ نیچے نوری کے ساتھ چلی گئی۔ وہاں جا کر اس کو پتہ چلا کہ آریان جا چکا تھا اپنی یونیورسٹی۔ گاؤں آنے کے بعد آریان نے پڑھائی کا سلسلہ یوں رکھا کہ ہر ہفتے ہاسٹل چلا جاتا، وہاں ہی ٹھہرتا تھا اور ویکینڈ پر واپس گھر آ جاتا۔ بظاہر تو سب ٹھیک تھا،
مگر دونوں کے دلوں میں ایک ایک بوجھ تھا جو زبان تک آنے سے ڈرتا تھا۔ مطربہ دن بھر گھر کے کاموں میں ملازمین کے ساتھ مصروف رہتی، حالانکہ پھپھو اس کی منع کرتی رہتی تھی، لیکن وہ ان کو یہ کہہ کر تسلی دیتی تھی کہ اگر فارغ بیٹھے گی تو سوچیں اس پر حاوی ہو جائیں گی۔ مگر جیسے ہی بابا کا خیال آتا دل گھبرا جاتا۔ وہ سوچتی بابا نے غصے میں آ کر شادی کر تو دی، کیا وہ مجھے کبھی دل سے معاف کر پائیں گے؟ کبھی کبھی رات کو کمرے میں بیڈ پر لیٹ کر وہ خاموشی سے تکیے پر سر رکھ کر رو دیتی، کسی کو خبر تک نہ ہونے دیتی۔ ادھر آریان ہر ویکنڈ پر آتا تو مطربہ کی موجودگی اسے عجیب سی ذمہ داری کا احساس دلاتی۔ اس کے دل میں ایک مستقل گلٹ تھا، میں ایک معمولی گاؤں کا رہنے والا، حویلی کا وڈیرا، زبردستی اس کی زندگی میں آ گیا ہوں۔ وہ تو شہر کی پڑھی لکھی لڑکی تھی، بہتر زندگی کی حقدار تھی۔ وہ اور مطربہ ایک دوسرے سے نگاہ چرا کر رکھتے تھے، بات کم اور لہجہ حد سے زیادہ محتاط۔ مطربہ یہ سب دیکھتی تو اس کا دل اور ٹوٹ جاتا کہ وہ آریان کی خاموشی کو غلط معنی پہنا لیتی۔ نوری سے اس کو پتہ چلا تھا کہ آریان کی منگنی اس کی پھپھو کی بیٹی سے طے تھی، بچپن کی منگنی ہوئی تھی۔ وہ خود کو قصوروار سمجھتی تھی۔ شاید اس کی بچپن کی منگنی ابھی بھی اس کے دل میں زندہ ہے، شاید وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے اور میں اس پر مسلط ہو گئی ہوں۔ اسی سوچ کے تحت وہ بھی فاصلے رکھتی، بات ضرورت تک محدود، نظریں جھکی ہوئی۔ یوں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی دونوں اجنبیوں کی طرح تھے۔ جب آریان کمرے میں آتا تو مطربہ چپ چاپ سر جھکا لیتی۔ سلسلہ اسی طرح چل رہا تھا۔ اب مطربہ آریان کے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے لگی تھی۔ انسیت تو اس کو آریان سے تھی ہی، جب سے شوہر بنا تھا محبت بھی ہو گئی تھی، اور آریان وہ مختلف سوچوں کے بھنور میں پھنسا ہوا تھا۔ کبھی سوچتا تھا کہ میری وجہ سے مطربہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو کبھی یہ کہ اگر مطربہ نے اس کو معاف نہ کیا تو رات کو نیند میں اکثر اس کی سسکیاں سنتا تو خود کو اور ملامت کرتا۔ پھپھو یہ سب دیکھ رہی تھی، وہ نہ بیٹے کو سمجھا پا رہی تھی اور نہ ہی بھتیجی کو۔ ایک الگ ہی سچویشن بنی ہوئی تھی۔ آریان پہلے ہر ویکنڈ پر آتا تھا، اب اس نے آنا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ ہر مہینے کے اینڈ پر آتا تھا۔ مطربہ کی نگاہیں اس کی منتظر رہنے لگی تھیں، وہ اب آریان کی کمی محسوس کرنے لگی تھی۔ جب آریان نے ہر ویکنڈ پر آنا چھوڑ دیا تو وہ خود کو ملامت کرنے لگی تھی کہ وہ کیوں آئی تھی اس کی زندگی میں۔ اس کے آنے سے پہلے وہ ہنستا مسکراتا انسان تھا، اور اب اس کے آنے کے بعد وہ بالکل مرجھا گیا تھا۔ اس طرح وہ دونوں ایک دوسرے کو ملامت کرنے کے بجائے خود کو ایک دوسرے کا قصوروار سمجھتے تھے۔ محبت دونوں کے دلوں میں تھی، مگر غلط فہمیوں کی دیوار اتنی اونچی تھی کہ نہ آریان ہمت کر پاتا نہ مطربہ۔ قرب تھا مگر فاصلہ تھا، رشتہ تھا مگر اعتراف باقی تھا۔ آج اس کی پھپھو نے ٹھان لیا تھا کہ اب ان کو کسی ایک سے تو بات کرنی ہی تھی، چاہے وہ پھر آریان ہو یا مطربہ۔ وہ ان دونوں کو ایسے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جیسے ہی مطربہ نیچے آئی صبح ناشتہ کرنے کے لیے، انہوں نے اس کو پہلے پیار کیا، پھر مل کر مطربہ اور پھپھو نے ناشتہ کیا۔ انہوں نے اس کو اپنے کمرے میں بلا لیا، وہ ان کے ساتھ ہی ان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ انہوں نے اس کو پاس بٹھا لیا۔ دیکھو بیٹا، میں جانتی ہوں کہ جو بھی ہوا اس کو قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور پھر ایک دم سے ایسے ماحول میں آ جانا جہاں آپ پہلے کبھی نہ آئے ہوں، تو بیٹا اس ماحول کو مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں آریان کی ماں ہوں تو اس لیے تمہیں سمجھا رہی ہوں۔ نہیں بیٹا، اس کی ماں تو بعد میں ہوں، پہلے تو میں اپنی بیٹی کی ماں ہوں۔ تم بلا جھجک اپنے دل کی بات مجھ سے کیا کرو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی۔ مطربہ کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگ گئے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اس کو ساتھ لگا لیا۔ نہ میری بیٹی نہ، ایسے روتے نہیں ہیں۔ تم مجھے بتاؤ کیا پریشانی ہے، وہ اس سے پوچھ رہی تھی، لیکن مطربہ میں ہمت نہ تھی کہ ان کو بتا سکتی، اس لیے خاموشی سے ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ آج تم اچھے سے تیار ہو جاؤ، آج میں اپنی بیٹی کو گاؤں دکھاؤں گی۔ انہوں نے اس کے موڈ میں تبدیلی لانے کے لیے کہا۔ وہ بھی مان گئی۔ وہ بھی اس ٹینشن سے کچھ دیر نکلنا چاہتی تھی، اس لیے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تیار ہونے۔ عرفہ، جو کہ جنید کی بہن تھی، اس کی طرح مغرور اور کسی کو اپنے آگے کچھ نہ سمجھنے والی، وہ بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی جہاں آریان پڑھتا تھا۔ اس کی دوستوں نے اس کی توجہ آریان کی طرف کروائی جو کسی لڑکے سے بات کر رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھ کر نہ صرف حیران بلکہ حیرت میں ڈوب گئی۔ اس کو تو بھائی نے بتایا تھا کہ آریان کو چاچو نے گھر سے باہر نکال دیا ہے، تو پھر وہ یونیورسٹی کیا کرنے آیا تھا؟ حیرت کی بات تھی کہ اس کی عقل پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اب اس کو اس کے ماموں نے گھر سے نکالا تھا، یونیورسٹی سے نہیں، لیکن یہ بات عرفہ کو کون سمجھاتا؟ خیر بات یہ تھی کہ وہ بھی اور لڑکیوں کی طرح دل ہار گئی تھی اس پر۔ ڈیشنگ پرسنالٹی، لڑکیوں کو دیکھتا تک نہیں تھا، بات تو دور کی بات تھی۔ ہینڈسم، گورا چٹا، لمبا قد، چوڑی جسامت، اور کیا چاہیے تھا اس کو؟
اب یہ تو طے تھا کہ وہ آریان کی زندگی میں داخل ہو کر رہے گی، چاہے جیسے بھی داخل ہو۔ یہی سوچ کر وہ آریان سے بات کرنے چل دی، یہ سوچے بغیر کہ اس کو منہ کی بھی کھانی پڑ سکتی ہے۔ لیکن اس مغرور لڑکی کو کون کہہ سکتا تھا یہ بات؟ وہ جا کر سیدھا آریان کے سامنے کھڑی ہو گئی، اس سے بے تکلفی سے پوچھا، کیسے ہو آریان؟ آریان نے اس پر ایک نظر تک نہ ڈالی اور دوسری طرف منہ کر کے چل دیا جب وہ پیچھے گئی۔ او ہیلو مسٹر، تم سے بات کر رہی ہوں، وہ پیچھے سے چیخی۔ دیکھیں مس، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، اس لیے معذرت۔ آنکھیں جھکی ہوئی اور لہجہ حد سے زیادہ سنجیدہ جس میں نرمی کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ کوئی بہت توپ چیز ہو؟ ابھی کوئی لڑکی خود کو تمہارے سامنے پیش کرے تو تم نے لمحہ نہیں لگانا۔ جب آریان نے اس کی بات پر غصے سے سرخ ہوتے غراتے ہوئے کہا تھا، میں جب کہہ رہا ہوں کہ بات نہیں کرنی آپ سے مس، تو کیوں میرا راستہ روک کر کھڑی ہیں؟ اور آپ کو اگر اتنا ہی شوق ہے خود کو پیش کرنے کا تو ایک چھوڑیں، آپ کو لاکھوں لڑکے ملیں گے، جائیں ان کے پاس۔ اور دوبارہ اگر مجھ سے اس قسم کی گفتگو کرنے کی کوشش کی یا پھر مجھ سے بات کرنے کی تو انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ لال آنکھوں سے کہتا غصے سے وہ جا چکا تھا۔ پیچھے وہ ہاتھ ملتی رہ گئی تھی، اس کی دوست اس کا مذاق اڑا رہی تھی، جب کچھ وہاں حیران تھے کہ خاموش رہنے والا آریان اتنے غصے میں بھی آ سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے سب نے اس سے دور رہنے میں بھلائی سمجھی۔ آریان غصے میں تھا اس لیے وہ گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ ویسے وہ گھر بتا کر جاتا تھا اور آج اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ وہ گاؤں کے لیے نکل گیا۔ آؤ تمہیں میں اپنا باغ دکھاؤں، یہ ہمارا باغ ہے۔ بیٹا یہ سب آریان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ وہ ان کو پہلے ہر روز صبح و شام پانی دیتا تھا، اب اس نے اپنے پیچھے مالی رکھ لیا ہے۔ وہ اس کو باغ کی سیر کروا رہی تھی۔ مطربہ کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ آریان جب گھر واپس آیا تو نہ اس کی ماں گھر پر تھی اور نہ ہی بیوی۔ اس نے پوچھا، اماں حضور کہاں ہیں؟ جی چھوٹے صاحب، وہ تو گئی ہوئی ہیں چھوٹی بیوی کو لے کر، نوری نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ آریان کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ غصے میں تھا، آج کسی کی خیر نہیں تھی۔ کہاں گئی ہیں؟ اس نے غصے سے پوچھا تھا۔ جی وہ باغ میں۔ نوری اتنا جواب دے کر ہٹ گئی۔ ابھی وہ لوگ سیر کر ہی رہی تھی جب جنید کی گاڑی ان کے قریب آ کر رکی۔ مطربہ نے اس کو دیکھ کر منہ پھیر لیا، اسی کی وجہ سے تو آج وہ اس حال میں تھی۔ وہ آتے ہی پھپھو سے ملا اور پھر مطربہ کی طرح دیکھ کر بولا، کیسی ہو مطربہ؟ مطربہ نے سر ہلایا۔ آپ سنائیں پھپھو، آپ کیسی ہیں؟ میں نے سوچا اپنی پھپھو کو ہی ملاؤں، صحیح کیا نا میں نے؟ وہ بات ان سے کر رہا تھا، دیکھ اس کو رہا تھا۔ ہاں بیٹا، جب تمہارا دل کرے آؤ۔ وہ اب اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ تم کیوں آئے ہو، اس لیے نرم سے لہجے میں بولی، دیکھ لیں پھپھو، میں رہنے آیا ہوں آپ کے پاس۔ وہ سمجھ گئی تھی وہ کیوں رہنے آیا ہے، لیکن انہوں نے ہونٹوں پر مسکراہٹ سے جائے کہا، کیوں نہیں بیٹا، تمہارا اپنا گھر ہے۔ وہ لوگ اسی طرح چل رہے تھے۔ جنید پھپھو سے باتیں کر رہا تھا جبکہ مطربہ بس اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جب ایک دم سے مطربہ کے پاؤں میں موچ آئی اور وہیں چیخ مار کر بیٹھ گئی۔ یہی وہ ٹائم تھا جب آریان گاڑی لے آیا، وہ ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ زمین پر بیٹھی، جنید فوراً آگے آیا، اپنا ہاتھ آگے کیا تاکہ وہ اس کی مدد کر سکے، لیکن مطربہ نے اس کا ہاتھ تھامنے سے منع کر دیا تھا۔ شکر ہے بیٹا تم آ گئے ہو۔ بیٹا دیکھو اس کو کیا ہو گیا ہے، بچی کو۔ میں تو کہتی ہوں تم اس کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھاؤ اور ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ میں جنید بیٹے کے ساتھ آ جاؤں گی۔ وہ عمر رسیدہ خاتون تھی، ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ اپنے بچوں کو قریب کیسے لانا ہے۔ نہیں پھپھو، میں چل کر چلی جاؤں گی۔ مطربہ تو ان کا مشورہ سن کر ہی شرم سے لال ہو رہی تھی۔ ارے بیٹا تم سے چلا تھوڑی جائے گا، آریان جلدی کرو بچے، تم کیا سوچ رہے ہو؟ انہوں نے آریان کو ہوش کی دنیا میں لایا تو اس نے آگے بڑھ کر اپنی باہوں میں آرام سے مطربہ کو اٹھا لیا۔ وہ شرم سے لال ہو گئی، اس نے منہ آریان کے سینے میں چھپا لیا، اس کی دھڑکنیں شور کرنے لگیں، جبکہ آریان اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا دل نکل کر باہر آ جائے گا۔ آریان اس کو لیے گھر ہی آ گیا تھا کیونکہ وہ ہاسپٹل نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے وہ اس کو لیے کمرے میں چلا گیا تھا۔ جا کر اس کو بیڈ پر لٹایا۔ مطربہ نے فوراً بلینکٹ اوپر کیا تھا، وہ منہ چھپا گئی تھی۔ مطربہ، اور مطربہ کو ایسا لگا کہ دنیا ہی رک گئی ہو، وہ تو ساکن ہو گئی تھی۔ آریان نے پہلی دفعہ اس کا نام لیا، آج اس کو اپنا نام اتنا اچھا لگ رہا تھا، آج سے پہلے کبھی نہیں لگا تھا۔ مطربہ آر یو اوکے؟ وہ اس کے پاس چیئر لے آیا۔ مطربہ کی تو دھڑکنیں ہی تیز ہو گئی تھیں، دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ ابھی باہر نکل آئے گا۔ مطربہ نے سر آرام سے باہر نکالا تو آریان نے اس کو دیکھا۔ اپنا پاؤں دکھاؤ، لہجہ حد سے زیادہ نرم، جیسے اگر وہ سخت بولا تو مطربہ کی جان ہی نکل جائے گی۔ نہیں ابھی آرام ہے، وہ اٹک اٹک کر بولتی، اس کو بہت اچھی لگی تھی۔ ریلیکس، کچھ بھی نہیں کروں گا، بس ایک دفعہ دیکھنا ہے۔ تو مطربہ نے اپنا پاؤں بلینکٹ سے باہر نکالا۔ اوکے، اپنی آنکھیں بند کرو، سوچو کہ تم دبئی میں ہو، اپنے ڈریم پلیس میں، برج خلیفہ کے سامنے۔ وہ واقعی جیسے اس کی باتوں میں کھو سی گئی تھی اور آریان نے اس کی مونچھ
نکال دی تھی اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ یہ بھی نہ سوچ سکی کہ اس کو کیسے معلوم ہوا دبئی کے بارے میں۔ مطربہ اپنی آنکھیں کھول لو اور مجھے بتاؤ تمہیں ابھی بھی درد ہے؟ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی آریان کے ہاتھ اس کے پاؤں پر تھے۔ نہیں مجھے، چلو تم آرام کرو، مجھے ایک کام ہے، وہ اس کو تسلی دیتے ہوئے بولا۔ مطربہ مسکرائی۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ مطربہ جو کچھ دیر پہلے نارمل تھی اس کے جانے کے فوراً بعد اپنے پہلے والے خول میں بند ہو گئی تھی۔ دوسری پریشانی جنید تھی جو رہنے آیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ یہاں کیوں آیا ہے؟ کیوں؟ اتنی مشکل سے تو میں سب بھولنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ خود کو کوستے ہوئے بول رہی تھی جب دروازہ نوک ہوا۔ آ جائیں، اس نے اجازت دی تو اس کی پھپھو اندر آئیں۔ وہ ان کو دیکھ کر حیران ہوئی اور کھڑی ہو گئی۔ اب مجھے بلا لیتی، وہ شرمندہ ہوتے ہوئے بولی۔ ارے نہیں بیٹا، شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بس تمہیں دیکھنے آئی تھی، پاؤں کی۔ دیکھو بیٹا، تم بھی جانتی ہو جنید یہاں کیوں آیا ہے اور میں یہ بات جانتی ہوں اور سمجھتی ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے کو وقت دے رہے ہو، لیکن یہی وقت جنید کے لیے ایک ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے بیٹے تم میری بات دھیان سے سنو۔ انہوں نے اس کو کہا تو اس نے سر اسبات میں ہلایا۔ جی بولیں پھپھو۔ مطربہ ماشاءاللہ سے تم خود سمجھدار ہو، تمہیں خود بھی پتہ ہے، لیکن میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ تم دونوں کو بس ایک ڈرامہ کرنا ہے، ایک ساتھ رہنے کا مطلب ہنسی خوشی رہنے کا۔ وہ اس کو سمجھا رہی تھی لیکن مطربہ تو کہیں اور ہی گم تھی۔ تم سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ تو مطربہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ جی پھپھو جان، بس میری بیٹی کسی کو موقع مت دینا، میں تمہیں اور آریان کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، وہ بول رہی تھی اور مطربہ سن رہی تھی۔ جی پھپھو جان، جو آپ کہیں۔ وہ سر ان کے آگے جھکا گئی۔ وہ چلی گئی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے نہ جانے۔ اگر جنید کی وجہ سے آریان نے مجھے چھوڑ دیا تو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آریان مجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ خود سے بات کر رہی تھی جیسے خود کو یقین دلا رہی ہو۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگ گئی۔ پاؤں تو اس کا ٹھیک ہو گیا تھا، اب ایک اور ٹینشن اس کے سر پر سوار ہو گئی تھی، جنید والی، ایک تلوار کی طرح اس کے سر پر لٹک رہا تھا۔ وہ اسی طرح مسلسل سوچے جا رہی تھی۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ تبھی آریان دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اس کو لگا تھا کہ وہ سو رہی ہوگی، لیکن وہ تو جاگ رہی تھی۔ ارے تم سوئی نہیں؟ تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا۔ آریان کے دل سے دھند کے سائے ہٹ رہے تھے آہستہ آہستہ۔ مطربہ کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اب اس کو کیا کہے۔ کوئی پریشانی ہے مطربہ تو تم شیئر کر سکتی ہو، آریان نے اس کو تسلی دی، لیکن مطربہ تو ہمت نہ کر سکی اس سے اپنے خدشات شیئر کرنے کی۔ نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ جلدی سے بولی۔ اوکے تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، لیکن اگر واقعی میں کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ اس کے لیے فکر مند ہو رہا تھا۔ مطربہ کو یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا تھا۔ وہ رات ان دونوں کی اسی طرح گزر گئی تھی۔ دونوں اپنے اپنے خول سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے جو کسی حد تک کامیاب بھی ہو رہی تھی۔ صبح جب مطربہ اٹھی تو آریان روم میں نہیں تھا اور اس کو معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ فریش ہو کر آئی۔ اس نے پہلی دفعہ شادی کے بعد ڈیپ ریڈ کلر کا فل لانگ گھیرے والی فراک پہنی تھی، بالوں کی پونی بنا دی، ہلکا ہلکا میک اپ کیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آریان جو کمرے کے ساتھ ٹیرس پر کال سننے گیا تھا، وہ واپس وہیں آ کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا، لیپ ٹاپ کھولے کچھ چیک کرنے میں مصروف تھا اور کان کے ساتھ موبائل پر کال بھی موجود تھا۔ جب اس نے مطربہ کو یوں اس طرح تیار دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ لیپ ٹاپ پر ہاتھ رک گئے۔ فون پر بات کرنے والا شخص ہیلو ہیلو کرتا رہا، لیکن وہ مطربہ میں ایسا کھویا کہ کچھ لمحے باہر ہی نہ آ سکا۔ مطربہ جو سمجھ رہی تھی کہ آریان جا چکا ہوگا تو وہ بھی اس کو اس طرح خود کو دیکھتے ہوئے آنکھیں جھکا گئی اور اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے جلدی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ مطربہ کے باہر جانے کے بعد آریان کو ہوش آیا، تب تک کال بند ہو چکی تھی۔ وہ اس کے حصار سے باہر نکلا، پھر ایک جاندار سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی اور وہ تیار ہونے چل دیا۔ مطربہ نیچے پھپھو کے ساتھ ٹیبل سیٹ کروا رہی تھی۔ اس کی پھپھو نے باقاعدہ اس کی نظر اتاری تھی، وہ تو صدقے واری جا رہی تھی۔ ماشاءاللہ میری بچی تو آج بہت پیاری لگ رہی ہے، اللہ میری بیٹی کو کسی کی نظر نہ لگے، ایسے ہی تیار ہو کر رہا کرو۔ ارے نوری ادھر آؤ۔ انہوں نے اس کے سر پر پیار کیا اور ساتھ ہی نوری کو آواز دی۔ جی جی بیگم صاحبہ۔ نوری فوراً حاضر ہوئی۔ نوری یہ لو کچھ پیسے، یہ میری بیٹی کا صدقہ ہے، گاؤں میں بانٹ آؤ۔ انہوں نے 5,000 والے نوٹ نوری کو تھمائے اور اس کا صدقہ دینے کا کہا۔ وہ اسی طرح ان کے ساتھ ہی تھی۔ جب آریان نکسک سے تیار ہو کر نیچے آیا، اب وہ سرخ جوڑا تو پہن نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ بلیک قمیص شلوار میں تیار ہو کر نیچے آیا۔ کندھوں پر اسکن شال تھی،
پاؤں میں کھیڑی پہنے وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ وہ دونوں ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ مطربہ اس کو دیکھ رہی تھی جبکہ وہ مطربہ کو پھپھو صدقے والی جا رہی تھیں اپنے بچوں کے، جبکہ جنید جو ابھی ابھی شاید اٹھ کر آیا تھا وہ جل کر کوئلہ ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جلتے توے پر جا بیٹھا ہو۔ اس نے ان کو دیکھ کر مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ آ جاؤ بیٹا، ناشتہ کر لو۔ پھپھو کی آواز پر وہ دونوں ہوش کی دنیا میں لوٹے۔ آریان نے ہاتھ سر میں پھیرا اور جبکہ مطربہ پھپھو کی آواز سن کر جھینپ گئی تھی، وہ دونوں ایک ساتھ ٹیبل پر بیٹھے۔ دونوں کی جوڑی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ مطربہ بیٹا یہ چیک کرو، میں نے اپنی بیٹی کے لیے بنایا ہے، ذرا چکھ کر بتاؤ کیسا بنا ہے۔ انہوں نے ایک پلیٹ میں چکن کا قیمہ اس کے سامنے نکال کر رکھا۔ لیکن پھپھو میں یہ سب نہیں کھاتی۔ اس نے ہلکا سا پلیٹ کو پیچھے کیا۔ لو بھلا، کام کی چیز کھاتی نہیں ہو، دیکھو اپنی صحت۔ خیر اب میری بیٹی میرے پاس آ گئی ہے نا، تو میں اس کو جو میری بیٹی کہے گی وہ کھلاؤں گی۔ انہوں نے پیار بھری نگاہوں سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پھپھو آپ نے اتنی محبت سے میرے لیے بنایا ہے تو میں ٹرائی ضرور کروں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ آریان اس دوران خاموش ہی رہا تھا، بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ تو آج مطربہ کے حسن میں کھویا ہوا تھا۔ ناشتہ ایسے ہی خوشگوار ماحول میں کیا گیا تھا۔ جنید سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ جائے گا اور ان دونوں کے درمیان غلط فہمی ڈالے گا، ان کی لڑائی کروائے گا، لیکن یہاں تو اس کو موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ لڑائی کیسے کروائے تاکہ وہ دونوں الگ ہو جائیں اور مطربہ پھر سے اس کی ہو جائے۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ مطربہ اس کو نوری کے ساتھ نظر آئی۔ وہ اس کی طرف چلا گیا۔ ہیلو مطربہ، کیسی ہو؟ اس نے جاتے ہی مطربہ کو گھیرا۔ مطربہ نے پہلے تو اس کو دیکھ کر منہ پھیر لیا، لیکن جانتی تھی نا کہ وہ ایسے نہیں ٹلنے والا تھا۔ بہت خوش اور بہت مطمئن۔ اللہ پاک نے ایک ایسے شخص کو میری زندگی میں بھیج دیا ہے جو جانتا ہے کہ ایک عورت کی عزت کیسے کرنی ہے، اس کو خوش کیسے رکھنا ہے، اس کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے۔ وہ بول رہی تھی اور جنید انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ تبھی پیچھے سے آریان بھی آ گیا تھا۔ اس نے بنا کچھ کہے اور کچھ سنے مطربہ کا ہاتھ تھاما اور اس کو وہاں سے لے گیا تھا۔ پیچھے جنید نے سوچ لیا تھا کہ اب اس کو کیا کرنا ہے، ایسے تو وہ ان لوگوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے اس نے ایک پلان بنایا مطربہ اور آریان کو تباہ کرنے کا۔ آریان مطربہ کو لیے باغ آ گیا تھا۔ وہ دونوں چل رہے تھے لیکن بنا ایک دوسرے سے بات کیے، خاموش ہو کر۔ ان کے درمیان کی خاموشی بھی معنی خیز تھی، وہ بس ایک دوسرے کی دھڑکنیں سن رہے تھے۔ جب آریان کی کال آئی اور وہ مطربہ کو سائڈ پر کھڑا کر کے خود دوسری طرف مڑ گیا، مطربہ پھولوں سے لطف اندوز ہوتی دوسری سائڈ پر چلی گئی، آریان سے بالکل مخالف سمت میں۔ آریان جب کال سن کر واپس آیا تو مطربہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ چلانے لگ گیا اونچی اونچی آواز میں، مطربہ، مطربہ، مطربہ۔ کتنی دفعہ آواز لگانے پر بھی جب وہ نہیں آئی تو آریان کو ایسا لگا جیسے اس کی دنیا کی ختم ہو گئی ہو۔ وہ ادھر ادھر بھاگنے لگا، اس کو آوازیں دینے لگا، لیکن نہ وہ تھی نہ ہی اس کو ملنا تھا۔ آریان بہت ہی ٹھنڈے مزاج کا انسان تھا، اس کو بہت غصہ کم آتا تھا، لیکن جب آتا تھا تو پھر اگلے کی خیر نہیں ہوتی تھی اور کنٹرول سے باہر ہوتا تھا۔ کیسا لگ رہا ہے میری جان، میرے پاس آ کر؟ کہا تھا نا میں نے کہ تم میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ اس دن تو اس نے بچا لیا تھا، آج کون بچائے گا؟ وہ جنید تھا جس نے اس کو اغوا کیا تھا۔ اس نے جنگل کے قریب ایک پرانا سا گھر دیکھا تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ مطربہ کو کڈنیپ کر کے یہاں لایا جائے۔ اگر آریان ڈھونڈنے آئے بھی تو وہ یہ جگہ نہیں ڈھونڈ پائے گا، کیونکہ اس کو لگے گا کہ میں مطربہ کو شہر لے گیا ہوں۔ اس نے پہلے اس کو کچھ قابل بنایا اور پھر وہ موقع ڈھونڈتا رہا کہ کب وہ مطربہ کو کڈنیپ کرے۔ تبھی وہ ان دونوں کے پیچھے باغ آ رہا تھا اور وہ لے گیا۔ اس نے اس کو لا کر کرسی کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ اب اس کے قریب بیٹھا اس نے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف آریان پاگلوں کی طرح مطربہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اور اس کے سارے آدمی جنید کی تلاش میں تھے۔ مطربہ کو آہستہ آہستہ ہوش آیا تو اس نے سامنے ہی جنید کو پایا۔ تم ذلیل انسان، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنا گر جاؤ گے۔ گھٹیا تو تم پہلے ہی تھے، لیکن اتنے ہو اس بات کا اندازہ نہیں تھا مجھے۔ شرم نہیں آئی تمہیں مجھے کڈنیپ کرتے ہوئے؟ وہ چیخ رہی تھی اور وہ آگے سے خباثت سے ہنس رہا تھا۔ ارے ابھی تو تم نے میرا گھٹیا پن دیکھا کہاں ہے؟ اپنی انرجی ابھی سے ویسٹ مت کرو، ابھی تو بہت کچھ ہوگا۔ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ مطربہ نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ جتنا منہ پھیرنا ہے پھیر لو، آخر کو دیکھنا میری ہی طرف ہے، کیونکہ یہاں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ مطربہ کو اس کی ہنسی زہر لگ رہی تھی۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ آریان آ جائے۔ جنید اٹھ کر باہر گیا تھا دیکھنے۔ مطربہ نے موقع سے فائدہ اٹھا کر پہلے ہاتھوں کی گرا کھولی اور پھر پاؤں کی۔ ابھی وہ وہاں سے بھاگتی کہ وہ واپس آ گیا تھا۔
ارے میری بیبی کو بہت جلدی ہے جانے کی، وہ اپنے قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ میرے قریب مت آنا جنید، ورنہ آریان تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ وہ ڈرتے ہوئے پیچھے ہو رہی تھی۔ جنید اس کو اتنا ہی ڈرا رہا تھا۔ اس بیچارے کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ تم غائب بھی ہوئی ہو یا نہیں۔ وہ مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا۔ واقعی معلوم کیسے ہوتا؟ تم نے پلان اتنا شاندار بنایا تھا۔ اس نے بات متربہ سے کی تھی اور جواب آریان کی طرف سے آیا تھا، جو اس کے اسی وقت آیا تھا۔ وہ پیچھے کھڑا تھا۔ اس کا اپنا گاؤں تھا، اس نے پورا گاؤں چھان مارا تھا۔ جنید کی یہ غلط فہمی تھی کہ وہ نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ جنید نے مڑ کر اس کو دیکھا اور متربہ موقع سے فائدہ اٹھا کر سیدھی آریان کے پاس گئی تھی۔ وہ بنا کچھ سمجھے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ آنسو خود ہی بہنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کی قمیض کو بازو میں جکڑے بے آواز رونے میں مصروف تھی۔ جب آریان نے اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کو آرام سے ایک طرف کیا اور خود جنید کی طرف بڑھا جو بھاگنے کے پر تول رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ آریان نے ایک پنچ سیدھا اس کے منہ پر مارا تھا اور پھر وہ رکا نہیں تھا، لگاتار مارتا ہی رہا تھا۔ متربہ نے یہ دیکھ کر ہاتھ منہ پر رکھ لیا تھا۔ ذلیل انسان، تو میری بیوی کی عزت خراب کرے گا؟ آریان کی بیوی کی؟ بول کمینے انسان۔ آریان اس کو مار رہا تھا، یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہو چکا تھا۔ آریان پلیز بس کریں۔ متربہ سے وہ دیکھا نہیں گیا تو وہ آگے آ گئی، لیکن اس نے آرام سے متربہ کو سائڈ پر کیا اور جنید کا ہاتھ متربہ کے سامنے ہی زخمی کر دیا۔ اسی ہاتھ سے تو نے میری بیوی کو چھوا ہے نا؟ بول۔ آریان نے تو پکا ارادہ کیا ہوا تھا اس کو ختم کرنے کا۔ وہ تو اس کے ماموں پولیس لے کر پہنچ گئے تھے۔ متربہ اپنے باپ کو دیکھ کر ان کے سینے سے لگ گئی۔ انہوں نے اس کو سینے سے لگا لیا، پھر آریان کی طرف بڑھے۔ آریان بچے بس کر دو، اس نے جو کیا اس کی سزا اس کو قانون دے گا۔ انہوں نے زبردستی آریان کو اس کے پاس سے ہٹایا۔ آریان بھی زخمی ہو گیا تھا، لیکن اس کو چھوٹی موٹی چوٹیں آئی تھیں۔ متربہ تو یہ سب دیکھ کر پریشان ہونے کے ساتھ ساکن ہو گئی تھی۔ اس کو لگتا تھا وہ آریان کی زندگی میں زبردستی شامل ہوئی ہے، لیکن آریان کا غصہ تو کچھ اور ہی بتا رہا تھا۔ پھر وہ ماموں کے ساتھ دونوں گھر آ گئے تھے۔ دیکھا، میں نہیں کہتی تھی کہ بچوں کو نظر لگ گئی ہے؟ آج میرے بچے لگ ہی اتنے پیارے رہے تھے کہ ان کو نظر لگ گئی۔ وہ دونوں کو گلے لگائے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ آریان کی نظر تو متربہ پر تھی، جو پریشان اور کنفیوز سی تھی۔ جہانگیر اپنی بہن سے ملے، گلے شکوہ دور کیے اور اپنی بیٹی کو اتنا خوش دیکھ کر وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے سب کو بتایا کہ ان کو تو اپنے دونوں بچوں پر پورا یقین تھا۔ اگر ان کو آریان پر ذرا برابر بھی شک ہوتا تو کیا وہ اس کو گھر روکنے کی اجازت دیتے؟ لیکن وہ بھی جنید سے پریشان تھے اور وہ چاہتے تھے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ پھر یہ موقع جنید نے خود ہی ان کو دے دیا اور انہوں نے اپنی خوشی سے دونوں کا نکاح کر کے یہاں بھیجا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ بھائی بھی راضی رہے۔ متربہ اور آریان دونوں خوش ہو گئے تھے۔ ان کے بھائی نے آ کر خود ان سے معافی مانگی تھی اور جنید کے رویے پر معذرت کی تھی، اور وہ اپنے بچوں کے پاس چلے آئے تھے۔ اس وقت آریان کی منگیتر آ گئی تھی۔ وہ تو ویسے ہی آئی تھی اور آریان کو شادی کی مبارکباد دینے بھی آئی تھی۔ وہ آریان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ متربہ کو اس کو دیکھ کر غصہ آ رہا تھا۔ آریان اتنا ہنس ہنس کر اس سے بات کر رہا تھا کہ متربہ کو احساس ہوا کہ وہ اس کی زندگی میں ویسے ہی شامل ہو گئی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا اپنے باپ کے ساتھ گھر جانے کا۔ وہ بنا کسی کو پتہ چلے خاموشی سے اٹھ گئی تھی اور اوپر کمرے میں جا کر نہ جانے کب کے رکے ہوئے آنسو بہنے شروع ہو گئے تھے۔ پھر اس نے کمرے کی ہر چیز کو دیکھا تھا۔ اس کو آریان سے محبت تو پہلے ہی تھی، شادی کے بعد عشق ہو گیا تھا، لیکن اس کو اتنا خوش دیکھ کر وہ یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ وہ اپنی منگیتر سے محبت کرتا ہے، اور متربہ تو اس کی زندگی میں ویسے ہی شامل ہو گئی تھی۔ اس نے بیگ رکھا بیڈ پر اور اپنے کپڑے لے کر آ گئی، ایک ایک کر کے اس کو بیگ میں رکھنے لگی۔ جب آریان بنا آواز کے اندر داخل ہوا، متربہ جو خاموش آنسو بہانے میں مصروف تھی، اس کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کب اندر آیا اور جب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جب وہ بولا تو متربہ کا سانس رک گیا۔ اچھی بیویاں تو اپنے شوہر سے اجازت لے کر جاتی ہیں، لیکن تم تو شاید ویسے ہی جا رہی ہو۔ آریان بولا تو متربہ کا سانس ہی رک گیا۔ وہ مڑی تو آریان سے ٹکرا گئی۔ آریان ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا، میری بات بری لگ گئی ہے؟ آریان نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کسی نے کچھ کہہ دیا؟ اس نے پھر نفی میں سر ہلایا تو اس نے آئی برو چکائی کہ کیا ہوا ہے؟ وہ بولنا شروع ہوئی، آپ دوسری شادی کر لیں، میں آپ کی زندگی میں زبردستی شامل ہو گئی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ آپ میرے ساتھ زبردستی رہیں، میں پاپا کے ساتھ واپس جا رہی ہوں۔ وہ بول کر آنکھیں جھکائے خاموش ہو گئی۔ واہ، سارے فیصلے خود ہی کر لیے، صحیح ہے، میں تمہارے قابل ہی نہیں۔ صحیح کیا تم نے، کہاں میں گاؤں کا رہنے والا، کہاں تم شہر کی پڑھی لکھی، کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں تھا، بہت اچھا فیصلہ کیا۔ آریان اس کو چڑھانے کے لیے کہہ رہا تھا اور وہ بیچاری سچ سمجھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ ایسی بات نہیں ہے، میں تو
آپ میں تو متربہ کی جان بستی ہے، متربہ تو ہے ہی آپ کی دیوانی، میں ایسا فیصلہ کیوں کروں گی؟ وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تو پھر اپنی جان کیوں نکال رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ آپ میرے ساتھ خوش نہیں ہیں؟ وہ جھکی آنکھوں سے بولی۔ یہ کس نے کہا؟ اوہ اچھا، اب سمجھ آیا۔ یار وہ تو اپنی شادی کی تاریخ بتانے آئی تھی، اس کی شادی فکس ہو گئی ہے، وہ بہت خوش ہے، لیکن میں بہت ناراض ہوں تم سے، تم نے مجھے ایک لمحے میں پرایا کر دیا۔ وہ جان بوجھ کر منہ دوسری طرف کر کے کھڑا ہو گیا۔ متربہ کی تو جان پر بن گئی تھی۔ متربہ نے اس کے سامنے جاتے ہی اس کے سینے پر سر رکھ دیا تھا۔ آپ مجھے اپنی زندگی سے کبھی نہیں نکالیں گے، وعدہ کریں۔ اس کے سینے پر سر رکھ کر وہ بول رہی تھی جب آریان نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے۔ کبھی نہیں میری جان، بھلا اپنی زندگی کے بغیر رہا جا سکتا ہے؟ وہ اس کو سکون سے سینے سے لگائے آنکھیں موند گیا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے سے غلط فہمی کو دور کر لیا تھا۔ آج تمہیں بتاؤں گا کہ کتنا تڑپا ہوں میں۔ تیار ہو جاؤ میری شدتیں برداشت کرنے کے لیے۔ آریان نے اس کو باہوں میں اٹھایا۔ آریان یہ چیٹنگ ہے، وہ چیخی۔ ابھی نہیں میری جان، بعد میں بتانا کتنی چیٹنگ کی ہے۔ وہ اسے لیے بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔